اگلے چند ہفتے بھی اس طرح گزر گئے تھے۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی اور ڈینیل کو مایوسی سے واپس آنا پڑتا تھا۔ پھر اس کی شفٹ بدل گئی تھی۔ وہ دوپہر سے رات گئے تک وہاں ہوتی اور ڈینیل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اب وہ آفس سے فارغ ہو کر وہاں آ جاتا اور اس وقت تک وہیں موجود رہتا جب تک وہ نظر آتی رہتی۔ جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہو جاتی تو وہ بھی اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ لڑکی جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جس کے لیے وہاں آنا اور بیٹھے رہنا اسے برا نہیں لگتا تھا۔ 3 ماہ تک اس کی یہ روٹین جاری رہی۔ پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر کے پیچھے مقررہ وقت پر اس کے غائب ہونے پر وہاں سے چلے آنے کے بجائے وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس وقت اس ریسٹورنٹ کی گاڑی میں وہاں کام کرنے والے سوار ہو رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد اس نے اندر سے اسی لڑکی کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اب شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ ڈینیل کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس رات پہلی بار اس نے اس لڑکی کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ورکنگ ویمن کے ایک ہاسٹل کے سامنے اتری اور اندر چلی گئی اور ڈینیل وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر ڈینیل کی روٹین میں جیسے یہ چیز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ روز اسی طرح ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا اور پھر اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر واپس آ جاتا۔ 1-2 بار ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکی مقررہ وقت سے چند گھنٹے پہلے ہی باہر نکل جاتی، اسٹاپ سے وین پر بیٹھتی، پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اسٹاپ پر اتر جاتی اور وہاں سے ہاسٹل تک کا فاصلہ پیدل، خاموشی سے اور اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر طے کرتی۔ شاید وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہ ہوتی تو سیاہ رنگ کی وہ گاڑی بہت جلد اس کی نظروں میں آ جاتی، جو اس وقت بھی اس سے کچھ پیچھے بہت دھیمی رفتار میں چل رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں داخل ہوتی۔ ڈینیل چند لمحے وہاں کھڑا ہو کر ہاسٹل کے بند گیٹ کو دیکھتا رہتا اور پھر واپس آ جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ کس لیے وہاں جاتا ہے، کس وجہ سے وہاں بیٹھا رہتا تھا اور پھر کیوں اس کا ہاسٹل تک تعاقب کرتا تھا۔ وہ جیسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بڑا بے اختیار ہوتا تھا، یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس وقت اس پر حاوی ہو جاتی تھی۔ ہر رات واپس گھر آ کر وہ بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ بہت عرصے تک اسی طرح چلتا رہتا اگر ایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب نہ ہو جاتی اور پھر مسلسل 1 ہفتہ غائب نہ رہتی۔ پہلے دن اس کی عدم موجودگی پر وہ بے چین رہا تھا، مگر دوسرے دن بھی اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود ایک دوسری لڑکی سے اس نے اس کے بارے میں پوچھا۔ امید؟ ہاں، وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ پھر وہاں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ آج کیوں نہیں آئی۔ اس کی چھٹی تو صرف 2 دن کی تھی۔ اسی لڑکی نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے استفسار پر جواب دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بے جان قدموں سے باہر آ گیا۔ اس رات 12 بجے تک بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہاں گیا تھا اور وہ پھر وہاں نہیں تھی۔ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ کاؤنٹر پر موجود اس لڑکی نے بڑے غور سے ڈینیل کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں ہے۔ وہ رکا نہیں، باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی ہے اور واپس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ بے اختیار بڑبڑا رہا تھا۔ پھر جیسے ایک خیال آنے پر وہ سیدھا ہو گیا اور گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ گیٹ پر اتر کر اس نے چوکیدار سے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ چوکیدار ایک غیر ملکی کی زبان سے اتنی روانی سے نکلنے والی اردو سن کر حیران ہوا اور حیرانی کے ساتھ مرعوبیت بھی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ کون امید؟ آپ پورا نام بتائیں گے؟ یہاں تو بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں۔ چوکیدار نے اس کے سوال پر جواب دیا۔ پورا نام تو میں نہیں جانتا، اس نے کچھ بے چارگی سے کہا۔ اچھا، میں اندر سے پوچھ آتا ہوں، چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اندر جاتے ہوئے چوکیدار کو دیکھنے لگا، جو چند قدم اٹھانے کے بعد ایک دم واپس اس کی طرف آیا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈینیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا جواب دے۔ میں ان کے ریسٹورنٹ کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ 2 دن کی چھٹی پر گئی تھیں اور ابھی تک نہیں آئیں۔ میں اسی لیے ان کا پوچھنے آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں جو پہلا بہانہ آیا اس نے وہی چوکیدار کے سامنے پیش کر دیا۔ چوکیدار کی آنکھوں میں یکدم ایک چمک ابھری۔ ارے، آپ امید عالم باجی کا تو نہیں پوچھ رہے جو ہوٹل میں کام کرتی ہیں؟ ڈینیل نے کچھ نروس انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے شہر گئی ہوئی ہیں۔ کہاں؟ راول پنڈی۔ اور واپس کب آئیں گی؟
یہ تجھے نہیں پتا، کیا اندر سے پتہ چل سکتا ہے؟ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ چوکیدار برق رفتاری سے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں باہر ٹہلتا رہا۔ چند منٹوں کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ 2 دن کے لیے گئی تھیں مگر ابھی تک نہیں آئیں۔ اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں مل سکتا؟ اس طرح تو ہم کسی کو بھی کسی لڑکی کا نمبر یا پتہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ لڑکی خود اجازت نہ دے۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ آیا۔ اس رات وہ کوشش کے باوجود سو نہیں سکا۔ اسے سب کچھ ایک دم سے بیکار لگنے لگا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ آئی تو؟ اگر میں دوبارہ کبھی اس سے نہ مل سکا تو؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آتے اور وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے بے اختیار بے چین ہو کر اٹھ جاتا۔ کمرے میں بلا مقصد چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں تھک جاتی اور پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اگلے دن پہلی بار آفس میں وہ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکا تھا۔ ڈکٹیشن دیتے ہوئے وہ بار بار بھول جاتا کہ اسے آگے کیا کہنا تھا اور وہ کس چیز کے بارے میں ڈکٹیشن دے رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری حیرانی سے اسے دیکھتی رہتی۔ 3 بار اس نے چپراسی سے غلط فائل منگوائی اور تینوں بار اس نے فائل واپس بھی غلط جگہ بھجوا دی۔ اپنی ڈاک میں آئے ہوئے فیکس پڑھتے ہوئے وہ کسی کے بھی مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ڈاک چھوڑ دی تھی۔ کمپنی کے آڈیٹرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں وہ ایک معمولی سی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ کسی نے اس سے پہلے ڈینیل ایڈگر کو غصے میں دیکھا تھا، نہ اس طرح بلند آواز میں بولتے ہوئے سنا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہکا بکا وہ تب ہوئے تھے جب بلند آواز سے بولتے ہوئے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعود ارتضیٰ اس کے آفس میں آیا تھا۔ وہ ڈینیل کا کولیگ تھا مگر کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ تم کچھ پریشان ہو؟ اس نے آتے ہی ڈینیل سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا، صرف سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چیف نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ تمہیں کیا پرابلم ہے، اور انہوں نے تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دے دی ہے تاکہ تم پرسکون ہو سکو۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی ٹیبل کے سامنے موجود کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے ڈینیل؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں ڈینیل سے پوچھا تھا۔ اس نے جواباً ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر اس نے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا؟ چند گہرے سانس لینے کے بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھولیں اور آہستہ آواز میں اس نے سعود کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ سعود خاموشی اور سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ آج میں نے 3 بار اپنے آفس میں اسے دیکھا ہے، وہ بے چارگی سے اسے بتا رہا تھا۔ میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سر اٹھا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنے بجائے وہاں بھی اسی کا چہرہ نظر آیا تھا۔ صبح آفس آتے ہوئے ایک کراسنگ پر گاڑی روکتے ہوئے بھی مجھے یوں ہی لگا جیسے وہ کراسنگ سے گزر رہی ہے۔ مجھے اپنی ذہنی کیفیت سے خوف آنے لگا ہے۔ سعود کچھ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں چند منٹ خاموشی رہی تھی، پھر ایک گہری سانس لے کر سعود ہی نے اس خاموشی کو توڑا۔ تو تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ ڈینیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ مگر مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے، مگر اس بار تمہیں محبت ہی ہوئی ہے اور تم اب اس کی ضرورت اور اہمیت بھی محسوس کر رہے ہو۔ پہلے کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگی۔ ڈینیل کچھ حیرانی سے اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ کیا واقعی مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سوچا، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ کیا مجھے کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی سے اس طرح اچانک، کچھ بھی جانے بغیر؟ اسے ایک دم خوشگوار احساس ہوا تھا۔ اور اب وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے اور تم پریشان ہو، اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کیا کرو گے؟ کیا صرف تم اس لیے اسے ڈھونڈنا چاہتے ہو تاکہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے برگر کھا سکو؟ ڈینیل نے کچھ چونک کر سعود کو دیکھا جو بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، اور کیا شادی کی خواہش کا اظہار کرو گے؟ ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ سعود ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب تم سوچو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اور اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری شادی ضرور ہو جائے گی۔
ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو، یا کم از کم منگنی ہی ہو چکی ہو، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے، یا اس کی فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں خاندان برادریوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ خاندان سے باہر شادی بھی نہیں کرتے، کہاں یہ کہ ایک غیر ملکی سے شادی کر دی جائے، اور غیر ملکی بھی وہ جو نو مسلم ہو۔ اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس محبت کا کیا حشر ہو سکتا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت پرست ہی رہتے ہیں، اور خاص طور پر تب جب کسی معاملے میں مذہب بھی انوالو ہو جائے، اور یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ اب تم ان سب باتوں پر آج رات اچھی طرح سوچو اور دیکھو کہ کیا تم اتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو۔ اس معاملے میں تمہارا ہر قدم ایک جوا ہوگا، اور جوا بہرحال جوا ہوتا ہے، اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ ہار کی صورت میں تم خود پر کس طرح قابو پاؤ گے، تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کر لینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو یا پھر سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتے ہو۔ اگر سب کچھ سوچنے کے بعد بھی تم اسی لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہوئے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی کو تلاش کر دوں گا، کیونکہ یہ ایسی بھی ناممکن بات نہیں ہے۔ سعود اپنی بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر ڈینیل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس شام وہ ایک بار پھر کسی موہوم آس کے تحت وہاں گیا تھا، لیکن وہ آج بھی وہاں نہیں تھی۔ اسے اپنے اندر آنسوؤں کا ایک غبار سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ سعود کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ مذہب کا سوال ایک بار پھر اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس بار یہودی یا عیسائی نہیں، بلکہ ایک تیسرے مذہب کا پیروکار ہونے کے بارے میں اسے سوچنا پڑ رہا تھا، اور اس بار وہ اس معاملے کو ہمیشہ کی طرح اپنے سر سے جھٹک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت سی پرانی یادیں تازہ کر دی تھیں۔ اسلام اس کے لیے کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں تھی۔ اس مذہب سے اس کا پہلا تعارف بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ مراکش میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم ملک میں۔ پھر جن جن ممالک میں وہ گیا وہ بھی اسلامی تھے۔ اذان کی آواز پر اپنے کلاس فیلوز کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، اور یہ عادت 15 سالوں میں بہت پختہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک لمبے قیام کے بعد پاکستان آنے پر ایک بار پھر بے اختیار اذان کی آواز پر اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا، اور ایک بار پھر سے وہ اسی طرح احتراماً خاموش ہو جایا کرتا تھا جیسے بچپن میں اسکول میں ہوتا تھا۔ ایسی بہت سی دوسری یادیں اس کے بچپن کا حصہ تھیں، جو کسی نہ کسی طرح اس کی عادات میں بھی شامل تھیں، مگر اس وقت وہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کیا کرتا تھا۔ اسلام کے بارے میں پہلی بار اس نے تب سوچا تھا جب 6 سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ 1 سال کے لیے لندن آیا تھا۔ یہیں پہلی بار اس نے اپنی ماں کے ساتھ چرچ میں ایک پادری کا وعظ سنا تھا، جس میں وہ لبنان اور دنیا کے کچھ دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ ان مظالم کی کچھ اس طرح منظر کشی کر رہا تھا کہ چرچ کی بینچوں پر بیٹھی ہوئی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر سسکیاں آ گئی تھیں، ان میں سبل بھی شامل تھی۔ ڈینیل نے تب حیرانی سے ماں کو دیکھا تھا اور خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس دن چرچ سے باہر آتے ہوئے اپنی ماں کی انگلی پکڑے ہوئے اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ یہ ان کا کلچر ہے، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی ماں نے کہا تھا۔ وہ غور سے ماں کے جملے کو سوچتا رہا۔ مگر اس طرح لوگوں کو مارنا بہت برا ہوتا ہے نا؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ ہاں، برا ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اور بھی بہت سے برے کام کرتے رہتے ہیں، میں تمہیں گھر چل کر بتاؤں گی، اس کی ماں نے اس سے کہا تھا۔ اس دن گھر جا کر سیبل نے ایک کتاب کھولی تھی اور ڈینیل کو اسپین پر مسلمانوں کے قبضے اور مظالم کی تفصیلی داستان سنائی تھی۔ اگلے ایک ہفتے میں وہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی زیادتیوں کے قصے بھی سن چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کے اسکول میں ایشیا کے مسلم ممالک میں عیسائی مشینریز اور مقامی عیسائی کمیونٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے۔ آپ لوگ ایک چاکلیٹ کی قیمت ہمیں دے سکتے ہیں۔ ایک دن ایک چاکلیٹ نہ کھا کر اب بہت سے ایسے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کے پاس چاکلیٹ تو کیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈینیل نے اسکول میں آنے والے اس فادر کی باتیں دوسرے بچوں کی طرح غور سے سنی تھیں، اور پھر دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی اس دن کی پاکٹ منی اپنے پاس رکھنے کے بجائے چیریٹی باکس میں ڈال دی تھی۔
گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو اپنا یہ کارنامہ بتایا تھا، سبل بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ ان بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں ہے؟ اس نے رات کو بیٹھے بیٹھے سبل سے پوچھا تھا، کیونکہ یہ لوگ مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں۔ مسلم اپنے علاوہ تمام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ وہاں کی مقامی عیسائی آبادی سے برا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ لوگ تعداد میں کم ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ فنڈز اکٹھے ہونے کے بعد ان ملکوں میں بھیجے جائیں گے اور وہاں ان بچوں کے لیے اسکول بنائے جائیں گے، ہاسٹل بنائے جائیں گے، ان کے کھانے اور رہنے پر خرچ کیے جائیں گے۔ سبل نے اسے تفصیل سے بتایا تھا، جو ایک بات سبل نے اسے اس وقت نہیں بتائی تھی، اور جو اس واقعے کے 15 سال بعد ایک آرٹیکل کے ذریعے اس کے علم میں آئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ یہ فنڈز عیسائیت کی تبلیغ کے لیے غریب مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کی بھاری مالی امداد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں دوسرے بچوں کی مدد کرنے کے لیے اس نے باقاعدگی سے اپنی پاکٹ منی اسکول میں موجود چیریٹی باکس میں ڈالنا شروع کر دی تھی، اور جس دن وہ ماں کے ساتھ چرچ جاتا تھا اس دن بھی وہ چرچ میں موجود چیریٹی باکس میں پیسے ڈالنا نہ بھولتا تھا۔ مسلمز آر وکڈ اینڈ بروٹل۔ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک یہودی مذہبی رہنما کا یہ وہ جملہ تھا جو اگلے کئی دن اس کے ذہن سے چپکا رہا۔ وہ پیٹر کے ساتھ ہفتہ وار عبادت کے لیے گیا تھا، اور وہاں بھی مسلمانوں کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہوئے یہودیوں سے فنڈز کی درخواست کر رہا تھا۔ ڈینیل نے اپنے باپ کو ایک چیک کاٹ کر ریبائی کی طرف بڑھاتے دیکھا تھا، اور پھر اس نے بھی اپنی جیب میں موجود 1 پاؤنڈ نکال کر ریبائی کی طرف بڑھا دیا۔ ریبائی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی بچے اسرائیل اور یہودیوں کا مستقبل ہوں گے، ریبائی نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈینیل نے کچھ جھیمتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت فخر اور چمک تھی۔ پھر یہ بھی ایک روٹین بن گئی تھی، وہ جب بھی باپ کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی یہودیوں کے لیے وقف کر آتا، جب ماں کے ساتھ جاتا تو اپنی پاکٹ منی عیسائیوں کے لیے دے آتا۔ شاید مسلمانوں کے خلاف اس کی یہ برین واشنگ ناپسندیدگی سے نفرت میں بدل جاتی اگر وہ دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ مصر نہ چلا جاتا، اور پھر اگلے بہت سے سال وہاں نہ گزارتا، جہاں اس کے ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی ایک بڑی تعداد مسلمان تھی، اور وہ اتنے ہی مہربان اور محبت کرنے والے تھے جتنے اس کے دوسرے ٹیچرز اور کلاس فیلوز تھے۔ انہیں کمپنی کی طرف سے جو گھر دیا گیا تھا وہ ایک مسلمان بیوہ کی ملکیت تھا، جو خود اسی گھر کی انیکسی میں رہتی تھی، مگر اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ حامدہ اسد نامی یہ عورت ترکی سے تعلق رکھتی تھی، جو اپنے شوہر سے شادی کے بعد وہاں آئی تھی، اور سبل کے اس سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ بے اولاد تھی اور ڈینیل سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر کبھی ڈینیل کو گھر پر چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی تو سبل حامدہ کے پاس ہی چھوڑا کرتی تھی، اور حامدہ اس کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ڈینیل اسے ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں لپٹا دیکھا کرتا تھا، اور وہ زیادہ تر قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ جب سبل ڈینیل کو اس کے پاس چھوڑ جاتی تب بھی اس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اور اسے کسی کام میں مصروف کر کے وہ خود ایک بار پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتی تھی، اور یہیں سے ڈینیل اور اس عورت کے درمیان ایک مخصوص بے تکلفی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ شروع میں کچھ جھجکتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس عورت سے مسلمانوں کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھائے گئے تمام خدشات کا اظہار کرتا رہا۔ حامدہ اسد اس کی بعض باتوں پر مسکراتی اور بعض پر کہکہا لگا کر ہنس دیتی، پھر تلاوت کرتے کرتے وہ اسے کسی آیت کا انگلش ترجمہ سناتی۔ ہمارا خدا اور پیغمبر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور ہم اس طرح کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ہر بار یہی کہتی۔ تم نے ان زیادتیوں کے بارے میں سنا ہے جو مسلمانوں نے دوسروں پر کی ہیں، مگر جو مسلمانوں پر کی گئی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اسے تفصیل سے بتاتی۔ ترکی میں اتحادیوں نے جو سارے عیسائی ممالک تھے کیا کیا، وہ اسے پہلی جنگ عظیم کی تفصیل بتانے لگی۔ برصغیر میں مسلمانوں کے ساتھ برٹش نے کیا کیا۔ 8 سال کی عمر میں وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ حامدہ اسد کی باتیں سنتا اور پریشان ہو جاتا۔ مسلمان ویسے نہیں ہوتے جیسا تم سمجھتے ہو، ہمارا اپنا مذہب ہے، خاص کلچر ہے، مختلف روایات ہیں، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ تم لوگ بھی تو یہی کرتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تمہارے ممی اور ڈیڈی یہودی اور عیسائی، ہم تو اعتراض نہیں کرتے، ہم مداخلت بھی نہیں کرتے، ہم دوسروں کی آزادی کا احترام کرتے ہیں اور حقوق کا بھی، پھر ہماری آزادی اور حقوق کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ حامدہ اسد ہمیشہ اس سے اس طرح بات کرتی تھیں
جیسے وہ 8-9 سال کا بچہ نہیں بلکہ 18-19 سال کا ایک نوجوان ہو، اور ڈینیل کو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر بات اسے بتانے کے بعد اس کی رائے لیتی تھیں اور اسے مجبوراً اپنی پسند یا ناپسندیدگی سے اسے آگاہ کرنا پڑتا تھا۔ 2 سال مصر کے قیام نے لندن کے 1 سال کے قیام کے نتیجے میں اس کے ذہن میں جنم لینے والے تعصب کو صاف کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز کو قدرے غیر جانبدار ہو کر سوچنے لگا تھا۔ اگلے کچھ سالوں نے جو اس نے مسلمان ملکوں میں گزارے تھے، مذہب کے بارے میں اس کے تعصب کو دوبارہ ابھرنے ہی نہیں دیا۔ اس کی جو چند دوستیاں تھیں وہ مسلمان لڑکیوں سے ہی تھیں۔ ان کی روایات اور اس کے اپنے گھر کی روایات میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کے دوستوں کی بہنیں اگر اس کے سامنے پردہ کرتیں یا نہ آتیں تب بھی اسے یہ بات پہلے کی طرح بری نہیں لگتی تھی، بلکہ اچھی لگتی تھی۔ اسے وہ لڑکیاں اپنی ہی ماں کی ایک ایکسٹینشن لگتی تھیں۔ اس کی ماں بھی اسکرٹ یا ٹراؤزر پہننے کے باوجود اپنے جسم کو بہت اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کی ماؤں کو بھی اسی طرح دوسروں کی مدد کرتے دیکھا تھا جس طرح خود اس کی اپنی ماں کرتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں واپس امریکہ جاتے ہوئے وہ خود بھی ان اسلامی روایات کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس کے لیے امریکہ میں نظر آنے والی آزادی ایک شوق کی طرح تھی۔ پردے میں چھپی رہنے والی عورتوں سے بے لباس رہنے والی عورتوں کا موازنہ کرتے ہوئے وہ شدید کشمکش کا شکار تھا۔ کون بہتر تھیں، کون بدتر تھیں؟ اس کے ذہن میں ایک باحیا اور باپردہ مسلم عورت کا تصور کچھ اتنی سختی سے نقش ہو گیا کہ مسلم ممالک میں خاص طور پر مصر اور اردن میں نظر آنے والی بے پردہ یا بے باک قسم کی عورتوں کو یا تو وہ مسلم سمجھتا ہی نہیں تھا یا پھر یہ سوچتا تھا کہ ان کا تعلق کسی اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا سامنا اسے تب کرنا پڑا جب 17 سال کی عمر میں اس کے اسکول میں آنے والی ایک مسلم لڑکی کو صرف اسکارف پہننے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی۔ صرف اسکارف لینے پر اسکول آنے سے روک دینا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس ایشو پر اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کرے۔ وہ خود مسلمان ممالک میں لڑکیوں کو اسکارف لیے اسکول میں آتے دیکھ چکا تھا اور یہ اس کے لیے ایک معمولی بات تھی، مگر اب یہ معمولی بات نہیں رہی تھی۔ اس لڑکی کے والدین نے لڑکی کا اسکارف اتروانے کے بجائے عدالت میں مقدمہ کر دیا تھا اور اخبارات دھڑا دھڑ اس بارے میں اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ چند ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا اور عدالت نے اسکول کی انتظامیہ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ وہ لڑکی اسی وقت اسکول آ سکتی تھی جب وہ اسکارف کے بغیر آتی، لیکن وہ لڑکی اسکول نہیں آئی۔ اس نے کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جا سکتی تھی۔ اخبارات نے اسکول کی انتظامیہ اور عدالت پر داد و تحصیل کے ڈونگرے برسانے شروع کر دیے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے مذہبی تعصب پھیلانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اگر جج یہودی، ملک عیسائی ہو اور اپیل کرنے والا مسلمان ہو تو پھر ایسے ہی فیصلے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس نے اگلے دن کیفیٹیریا میں اپنے ایک پاکستانی کلاس فیلو کے منہ سے طنزیہ انداز میں یہ بات سنی تھی۔ اس اسکول میں ایک لڑکی ٹاپلس پہن کر آ جائے گی تو کوئی مذہبی تعصب نہیں پھیلے گا، مگر اگر ایک مسلمان لڑکی سر ڈھانپ کر آئے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے دین کی امتیازی صرف حیا ہے اور ہماری عورتوں کے اسکارف میں انہیں یہ صرف نظر آنے لگتی ہے۔ اسکارف ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین پر غالب آ گئے۔ یہ ہماری شناخت سے خوف کھاتے ہیں، چاہے وہ ہماری عورتوں کے لباس میں نظر آئے یا مردوں کی داڑھیوں میں۔ ڈینیل چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ اس کے اپنے دل میں بھی ایک خلش تھی۔ صرف لباس کی بنیاد پر کسی کو اس طرح اسکول سے نکال دینا کیا آزادی، مساوات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ وہ اگلے کئی دن سوچتا رہا، پھر رفتہ رفتہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔ یونیورسٹی میں MBA کرنے کے دوران ایک بار جب سبل اور پیٹر نے اس سے اپنے مذہب کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کہا تو کھانے کی میز پر اس نے کچھ مذاق کے انداز میں ان سے کہا، آپ دونوں فکر مت کریں، مرتے وقت میں اس طرح لامذہب نہیں ہوں گا کہ آپ کو میری آخری رسومات میں دشواری ہو کہ کس عقیدے کے مطابق میری آخری رسومات ادا کی جائیں۔ یہودی نہیں تو عیسائی ہو جاؤں گا، عیسائی بھی نہیں تو بدھسٹ، یا پھر چلیں مسلم ہو جاؤں گا۔ وہ ٹرائفل پر نظریں جمائی کہہ رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اچانک خاموشی چھا گئی۔ ڈینیل نے کچھ حیران ہو کر ٹرائفل کھاتے کھاتے سر اٹھا کر ماں باپ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بے حس و حرکت کسی شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹرائفل کھاتے کھاتے رک گیا۔ تم نے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ سبل نے سرد آواز میں کہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں، صرف مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس نے وضاحت کی۔ اتنی اہمیت کیسے دے دی تم نے اس مذہب کو کہ مذاق کے طور پر بھی اسے قبول کرنے کا ذکر کرو؟ اس بار پیٹر نے ترش لہجے میں کہا، کوئی مذہب اختیار کر لو، بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ،
پارسی ہو جاؤ ہم قبول کر لیں گے، مگر مسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں یہودی ہوں اور میں کسی ایسی اولاد کو نہیں اپنا سکتا جو مسلمان ہو۔ پیٹر کا ایسا کرخت اور درست لہجہ اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے بس مذاق میں ایک بات کی تھی، اور بس آپ بھول جائیں اس بات کو۔ اس نے اس بات کا موضوع بدل دیا تھا، مگر اس رات اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں۔ دوسرے کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اسلام کے اختیار کرنے پر وہ قطع تعلق کرنے پر تیار ہیں، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ میں مذہبی تعصب نہیں ہے۔ آخر اسلام سے لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ وہ سوچتا رہا۔ مجھے اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے، میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو پھر اسلام کے بارے میں بھی مجھے کچھ بنیادی معلومات ضرور رکھنی چاہیے، اس نے اس رات طے کیا تھا، اور یہی تجسس تھا جس نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ 6 ماہ اسلام کی تاریخ اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مذہب کے انتخاب کے بارے میں کچھ اور کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب کا انتخاب کروں گا تو پھر صرف عیسائیت یا یہودیت نہیں، میں اسلام کے بارے میں بھی ضرور غور کروں گا۔ ان 6 ماہ کے بعد یہ اس کا فیصلہ تھا۔ کیتھی کے ساتھ دوستی کے اختتام پر ہونے والے جھگڑے میں اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے ایک بار پھر اس مذہب کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی مسلم عورت سے شادی کر لو، جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلتی رہے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ وہ کیتھی کے کہے گئے جملے پر کئی دن مشتعل ہو کر سوچتا رہا کہ مسلم عورت واقعی کیتھی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہے؟ کم از کم وہ پاک باز تو ہوتی ہے، اس میں وفاداری اور حیا تو ہوتی ہے، وہ اپنی نمائش کروانے کا شوق نہیں رکھتی۔ جو مذہب اپنے پیروکاروں میں یہ خوبیاں پیدا کرے وہ اس مذہب سے بہتر ہے جو اپنے پیروکاروں میں یہ خصوصیات پیدا نہ کر سکے۔ کیتھی نے اسے مسلم عورت سے شادی کا طعنہ اس لیے دیا تھا کیونکہ مغرب میں مسلم ممالک ایک پسماندہ، ان پڑھ، مجبور، لاچار مخلوق کے طور پر پیش کی جاتی تھی، اور ایسی مخلوق کسی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں سمجھی جاتی۔ مگر ڈینیل کو یہ بات طنز لگنے کے بجائے ایک نئی راہ دکھانے لگی تھی، وہ راہ جو اسے مشرقی عورتوں کی طرف متوجہ کر گئی۔ پھر وجیدہ کے منہ سے کہے گئے الفاظ اسے ایک بار پھر بے چین کر گئے تھے۔ بعض دفعہ تو مجھے ایک مسلم مرد کی طرح تنگ نظر اور کٹر لگتے ہو۔ اسے اس وقت اس تبصرے پر غصہ آیا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کا کسی دوسرے کے سامنے برہنہ ہونا پسند نہیں کرتا تو اس میں تنگ نظری اور کٹر ہونا کہاں سے آ جاتا ہے؟ جو چیز قیمتی ہو اور اس کی قدر کی جائے تو اسے کوئی بھی گلی میں نہیں رکھتا۔ اگر مسلمان مرد بھی اپنی عورت کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔ کیا ایسی باتوں کی وجہ سے مغرب نے مسلمانوں پر تنگ نظری، تعصب اور کٹر بن کے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں؟ اس رات بھی وہ بہت دیر تک یہی سب کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ جاب ملنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا، مگر یہاں پہ جس سوسائٹی میں وہ موو کرتا تھا زیادہ تر لڑکیاں ایسی ہی تھیں۔ وہ پارٹیز میں ایوننگ گاؤنز میں ملبوس لڑکیوں کو ہاتھ میں شراب کے گلاس لیے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرتے دیکھتا اور حیران ہوتا، کیا واقعی اب مسلم ممالک میں بھی ویسی عورتیں نہیں ملتی؟ یہی اسٹف ملتا ہے؟ وہ مایوسی سے سوچتا اور شادی سے کچھ اور متنفر ہو جاتا۔ اگر ایسی ہی کسی عورت کو زندگی کا ساتھی بنانا تھا تو اپنے معاشرے کی عورت کیوں نہیں؟ پھر یہاں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ بے دلی سے سوچتا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے پارٹیز میں لڑکیوں کو اس نظر سے دیکھنا ہی ختم کر دیا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ رسمی الیک سلیک کرتا اور رابطہ ختم کر دیتا۔ اس کی یہ روٹین لاہور آنے کے بعد بھی ایسی ہی رہی تھی۔